موضوع گفتگو ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں اور شرک کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ مومن کرام، شرک اپنے لغوی اور عرفی معنی کے اوپر باقی ہے، اور اس کا اگر ہم اردو میں مطلب کریں تو اردو میں مطلب اس کا شریک ہوتا ہے، کہ جیسے ہماری زبان میں پارٹنر کہا جاتا ہے، کہ جو آپ کا پارٹنر ہوتا ہے، جو آپ کا حصہ دار ہوتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا شریک ہے۔ اگر کوئی آپ کا حصہ دار نہیں بنتا، آپ اسے اپنا حصہ دار نہیں بناتے، تو وہ پھر آپ کا شریک نہیں ہوا کرتا۔ عربی زبان میں اگر ہم چلے جائیں تو شرک کا مطلب یہ لکھا جاتا ہے کہ دو بندوں کی ملک ہو اور وہ دونوں کو ایک ساتھ مکس کر دیں، ملا دیں، تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ دونوں کیا ہے، ایک دوسرے کے پارٹنر بن گئے ہیں، ایک دوسرے کے شریک بن گئے، ایک دوسرے کے شریک بن گئے ہیں، کیونکہ ہر ایک نے اپنی ملکیت کو دوسرے کی ملکیت کے ساتھ مخلوط کر دیا ہے، ملا دیا ہے، مکس اپ کر دیا ہے۔ اگر دو تاجر ہیں، دو بزنس مین ہیں، تو انہیں تب پارٹنر کہا جاتا ہے کہ جب ایک بزنس مین اپنا پیسہ اور اپنا سرمایہ لے کر آئے، دوسرا اپنا پیسہ اور اپنا سرمایہ لے کر آئے، دونوں کی اپنی اپنی ملک ہو، دونوں کا اپنا اپنا پیسہ ہو۔ تو شرک کا مطلب ہم نے یہ بیان کیا کہ جو ڈکشنری میں اس کا معنی موجود ہے، جو عربی زبان میں اس کا معنی موجود ہے، کہ دو بندوں کی اپنی ملک ہوتی ہے، اپنی ملکیت ہوتی ہے، اور دونوں کو وہ ملا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے پارٹنر بن جاتے ہیں، تو انہیں شریک کہا جاتا ہے۔ جیسے میراث میں ایک پیسہ ہے تو ایک بندہ دوسرے کے شریک ہے، اس پیسہ میں، اس گھر میں شریک ہے، کہ کچھ حصہ ایک کا ہے اور کچھ حصہ دوسرے کا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ضروری ہوتا ہے کہ ہر ایک کی اپنی ملک ہو، ہر ایک کی اپنی ملکیت ہو۔ اگر ہر ایک کی اپنی ملکیت نہیں ہوگی تو اسے شریک نہیں کہا جائے گا۔ جیسے میں اپنے گھر میں رہنے کو کسی کو جو ہے وہ اجازت دیتا ہوں اپنے گھر میں رہنے کے لیے کہ آپ میرے گھر میں رہیں، میری اجازت سے رہیں، اور جب بھی میں چاہوں گا آپ کو اٹھا دوں گا، تو اب وہ میرے گھر میں میرا شریک نہیں بن جائے گا، بلکہ وہ میری پرمیشن سے، میری اجازت سے میرے گھر میں رہ رہا ہے، میری اجازت سے، میری پرمیشن سے میرے گھر کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے۔ جب چاہوں گا میں اسے اٹھا دوں گا، تو وہ میرا شریک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی کو میں نے پیسہ دیا اور کہا کہ یہ پیسہ تمہاری ملک میں دیتا ہوں، لیکن جب چاہوں گا واپس بھی لے لوں گا، پکا پکا نہیں دے رکھے، اب میرا اختیار ہی ختم ہو جائے کہ تم سے میں یہ چیز واپس لے لوں، تو کیا ایسے بندے کو کہا جائے گا کہ یہ اس کا پارٹنر بن گیا؟ آپ کہیں گے یہ کیسا پارٹنر ہے بھائی، جب پیسہ اس کا اپنا ہے ہی نہیں، پیسہ آپ کیا ہے، آپ جب بھی اسے لے لیں گے، تو اسے ہم پارٹنر نہیں کہہ سکتے، اسے ہم شریک نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا شریک کے اندر جو چیز ہمیں ملتی ہے کہ ہر ایک کی اپنی ملکیت ہونی چاہیے، ہر ایک کی اپنی قوت اور طاقت ہونی چاہیے، جو دوسرے کے مقابلے میں قوت اور طاقت میں آئے گی، تو اس سے کہا جائے گا کہ پارٹنرشپ، اسے کہا جائے گا کہ اب شرکت ہوئی ہے، اسے کہا جائے گا کہ اب جو ہے وہ یہ ایک دوسرے کے کیا ہو گئے ہیں، شریک ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے ایک بندہ دوسرے کی اذن کا محتاج رہتا ہو، ایک بندہ دوسرے کی جو ہے وہ قدرت اور طاقت کا ہمیشہ محتاج رہتا ہو، یعنی ایک دوسرے کا محتاج بن کے رہتا ہو، دوسرے کا ہمیشہ جو ہے وہ نیڈی اور ضرورت مند بن کے رہتا ہو، تو اسے نہیں کہا جائے گا کہ یہ بندہ اس کا کیا بن گیا ہے، شریک بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف تمام ہستیاں محتاج ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہمارے آقا امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف تک، تمام کی تمام ہستیاں، ہم لوگ اللہ کے محتاج ہیں۔ سانس لینے میں، اپنے ہاتھ کو حرکت دینے میں، ابھی آپ پروگرام سن رہے ہیں، پروگرام دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، ہم اللہ کے ہر لمحہ جو ہے وہ محتاج ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی محتاج نہ رہے، اور محتاج کبھی شریک نہیں بنا کرتا، محتاج کبھی پارٹنر نہیں بنا کرتا۔ یہ اگر مطلب سمجھ میں آ جائے تو یہ پھر چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ جب بھی بے اذن اللہ آ جاتا ہے، جب بھی اللہ کی احتیاج آ جاتی ہے، تو وہاں شرک نہیں رہتا، پھر اسے ہم شرک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ کیا ہو گیا کہ ایک جو ہے وہ دوسرے کی اجازت سے تصرف کر رہا ہے، اس میں فقط مالک ایک ہے، فقط مالک ایک ہے، اور دوسرا اس کی اجازت اور پرمیشن سے کیا کر رہا ہے، تصرف کر رہا ہے۔ اور اسی معنی کی تائید امام علیہ السلام کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ جو احتجاج تبرسی میں یہ روایت موجود ہے کہ امام یہ فرماتے تھے کہ الشرک ہوا ان یضم الواحد الذی لیس کمثلہ شیء آخر، کہ ایک واحد کہ جس کی طرح کوئی شے بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ ملا دیں کسی اور چیز کو،
یعنی جس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کسی اور چیز کو ملا کے کہیں کہ یہ دونوں جو ہے وہ ایک طرح کے ہیں، تو یہ شرک ہوگا۔ لہذا اگر ہم اس معنی میں تصور کرتے ہیں کہ اللہ کا شرک کیسے ہوگا اللہ کے ساتھ، کہ جب ہم اللہ کے ساتھ کوئی اور رب، کوئی اور معبود، کوئی اور خالق، کوئی اور رازق، کوئی اور ہادی اس طرح سے ملائیں کہ پھر وہ اللہ کی مثل ہو جائے۔ اللہ کی مثل کیسے ہو جائے؟ کہ اللہ جس طریقے سے محتاج نہیں ہے کسی کے اذن کا، اب یہ خالق اور یہ رازق بھی کسی قسم کا محتاج نہ رہے۔ جس طریقے سے اللہ کے پاس اپنی قدرت اور طاقت ہے، اب اس خالق اور رازق اور اس ہادی کے پاس بھی اپنی قدرت اور طاقت ہو، تو تب یہ شرک بنے گا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، یہ جو ہمارا رازق ہے، یہ جو ہمارا خالق ہے، یہ جو ہمیں موت دینے والا ہے، یہ جو ہماری تدبیر کرنے والا ہے، یہ اللہ کا عبد ہے، اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ نے اسے طاقت دے رکھی ہے، اور یہ ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کی طاقت کا محتاج ہے۔ جس طریقے سے ہم سانس لینے میں اللہ کی محتاج ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی اللہ کا محتاج ہے، تو پھر ایسا رازق، ایسا رب، ایسا مالک اللہ کا شریک نہیں بنے گا۔ اور قرآن مجید کی واضح آیات ہمارے سامنے ہیں کہ جس میں اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ تم مسکینوں کو رزق دو۔ جو شوہر ہے اس کی ذمہ داری ہے اپنی بیویوں کو رزق دینا، تو اب آپ کیا کہیں گے کہ شوہر رازق بن گیا؟ ہم جب مسکینوں کو کچھ دیتے ہیں تو ہم ان کے رازق بن گئے۔ میراث جب تقسیم ہوتی ہے، مسکینوں کو اس کا حصہ دیا جاتا ہے، جو دوسرے شریک کو حصہ دیا جاتا ہے، تو کیا ہم رازق بن گئے؟ ہم کہیں گے نہیں، یہ ہم رازق نہیں بننے کے جو اللہ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، یہ وہ والا جو ہے وہ معنی نہیں ہے۔ تو لہٰذا شرک کے اندر یہ بنیادی چیز رہتی ہے کہ آپ اس بندے کی جس کو آپ پارٹنر بنا رہے ہیں اللہ کا، کیا اس کو اللہ کا محتاج بنا رہے ہیں یا محتاج نہیں بنا رہے؟ اگر آپ اسے اللہ کا محتاج بنا رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا، اور اگر آپ اسے اللہ کا محتاج بنا رہے ہیں تو یہ پھر نہیں۔ میں دوبارہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر اس پارٹنر کو آپ اللہ کا محتاج بنا رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا، اور اگر اسے اللہ کا محتاج نہیں بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ یہ جو میں شریک بنا رہا ہوں یہ اللہ کا محتاج ہی نہیں ہے، اسے اللہ کے اذن کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ لہٰذا شرک کا بڑا ہی آسان لفظوں میں معنی واضح ہے ہمارے نزدیک، کہ جب بھی آپ دوسرے کو اللہ کے مقابلے میں لے کر آئیں گے اور دوسرے کے لیے اللہ کی احتیاج کی نفی کریں گے، اس کے لیے اللہ کی قدرت اور طاقت اور اللہ کے اذن کی نفی کر دیں گے، تو پھر یہ کیا بنے گا؟ شرک بنے گا، وگرنہ اس کو آپ شرک نہیں کہہ سکتے۔